محبت اور اخلاق سے تبدیلی آتی ہے، نفرت اور بحث سے کوئی نہیں بدلتا۔ محبت کرنے یا محبت ہو جانے سے زیادہ اہم محبت نبھانا ہے۔ انسانوں سے محبت کرو، یہی اللہ سے محبت کا ایک پہلو ہے۔ انسان کے اندر چھپی ہوئی اس کی میں رب کے آگے اسے سرخ رو نہیں ہونے دیتی۔ زیادہ سے زیادہ کی ہوس ہے، لیکن رب کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ہم سے ادا نہیں ہوتا۔ سرخ رو اور باعزت رہے جو اپنے نفس کے قیدی نہ بنے۔ نفس پر قابو پا لینے سے عافیت اور سلامتی نصیب ہوتی ہے۔ برائی کی طرف تو نفس دوڑ کر چلا جاتا ہے، لیکن نیکی کی طرف اسے گھسیٹ کر زبردستی لانا پڑتا ہے۔ اگرچہ سمندر میں گہرائی ہوتی ہے، لیکن دل کا ساحل سب سے زیادہ گہرا ہے۔ تکلیف اور درد ایک ایسا تحفہ ہے جس میں رحمت چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر آپ ہر رگڑ سے پریشان ہوتے ہیں تو آپ کا آئینہ کیسے صاف ہوگا؟ آج جو دنیا میں تمہارے پاس ہے، تم سے پہلے اس کا مالک کوئی اور تھا اور تمہارے بعد کوئی اور ہوگا۔ دنیا کا گھر آباد کرنے کے لیے آخرت کا گھر برباد کرنا بے وقوفی ہے، اور ایسا کرنے والا کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ یہ کائنات ان بندوں کی ہیں جن بندوں کی ذاتی کائنات اللہ کی ہے۔ روحانیت اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو منظور کرنا ہے، قبول کرنا ہے، اپنے فیصلے منظور کرانا نہیں۔ جو شخص اپنے کو بہت پسند کرتا ہے وہ دوسروں کو ناپسند ہو جاتا ہے۔ ضرورت ہو تو بازار جایا کرو، بازار جا کر اپنی ضرورت پیدا مت کیا کرو۔ زندگی بغیر محنت کے مصیبت اور بغیر عقل کے حیوانیت ہے۔ جو شخص اپنی تنہائی سے انصاف نہیں کرتا وہ زندگی میں کیا انصاف کرے گا؟ خوبصورت چہرہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، پرکشش جسم بھی ایک دن ڈھل جاتا ہے، لیکن ایک اچھا انسان ہمیشہ اچھا انسان ہی رہتا ہے۔ اس کی اچھائی کو بڑھاپا نہیں آتا۔ جس بات کا آپ سے تعلق نہیں، اس کے بارے میں اپنی زبان اور کان کو بالکل استعمال میں نہ لائیں۔ محبت وہ واحد پھول ہے جو موسموں کی مدد کے بغیر اگتا اور کھلتا ہے۔ قیمتی سامان سے لے کر اضافی بوجھ تک کا سفر بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ مغرور انسان اس پرندے کی طرح ہے جو جتنا آسمان کی طرف بلند ہوتا جاتا ہے، لوگوں کی نظروں میں اتنا ہی چھوٹا ہوتا جاتا ہے۔ عروج اور زوال میں گناہوں سے بچنا بہت مشکل ہے۔ عروج میں انسان تکبر کرتا ہے اور زوال میں ناشکری۔ زندہ شخص کے چہرے پر ایک مسکراہٹ لانا قبر پر 1000 گلدستے رکھنے سے بہتر ہے۔ یہ دل بھی اسی طرح اگتا جاتے ہیں جس طرح بدن اگتا جاتے ہیں، لہٰذا جب ایسا ہو تو ان کے لیے حکیمانہ تفریح کا انتظام کیا کرو۔ محبت کا ایک خوبصورت نام عزت بھی ہے۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھے اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتے ہیں۔ آپ ایک کام کرو کہ اس زندگی میں آپ کی زبان سے کسی غیر حاضر یا حاضر شخص کا گلہ نہ نکلے، اور آپ کے کان میں کسی غیر حاضر کا گلہ نہ پڑے۔ بس آپ نہ گلہ کرو اور نہ گلہ سنو، بس یہی زندگی جنت بننی شروع ہو جائے گی۔ اپنے آپ کو بدنصیب کہنے کے گناہ سے بچتے رہو۔ کم آرزو والا انسان مطمئن رہتا ہے۔ کسی کی غلط بات کو یاد رکھنا دماغ پر بوجھ رکھنا ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے بخشا جائے تو تو لوگوں کے ساتھ نیکی کر۔ بھلائی کا وہ کام جو اپنی تعریف کے لیے کیا جائے لعنت کا پیش خیمہ بن جاتا ہے۔ نفس کی پاکیزگی یہ ہے کہ انسان بہت دیر سے غصے میں آئے
اور بہت جلدی معاف کر دی۔ منزل دور سہی لیکن نظر کے سامنے ہونی چاہیے۔ زبان کی حفاظت کرو کیونکہ عزت اور ذلت کی ذمہ دار یہی ہے۔ موت ایک کھلا راز ہے، کھلا اس لیے کہ ہر ایک جانتا ہے کہ اسے موت آنی ہے، اور راز بھی کہ کوئی نہیں جانتا کہ یہ کب، کہاں اور کیسے آنی ہے۔ خوشی تب آتی ہے جب آپ اپنی پریشانیوں کی شکایت کرنا چھوڑ دیں اور جو پریشانیاں آپ کو نہیں ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، صرف دل سے ہی تم آسمان کو چھو سکتے ہو۔ صرف رسمی تعلیم کا مقصد روحوں کو تباہ کرنا ہے۔ دریا پار کرنے کے لیے کشتی ضرور سبب ہے، لیکن بھنور سے نکلنے کے لیے دعا کی کشتی چاہیے۔ مرتبہ چاہتے ہو تو خدمت کرو، اور عزت چاہیے تو خاموش رہو۔ اللہ کو دل سے یاد کرنے والے بھی دل سے یاد کیے جاتے ہیں۔ رب سے اپنے تعلق کو سنجیدہ لو۔ بڑا سوچنا ہے تو اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنا چھوڑ دو۔ محبت انسان میں ٹھہراؤ لاتی ہے۔ وہ اوپر سے جتنا پرسکون نظر آتا ہے، اندر سے اتنا ہی بے چین ہوتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کی تڑپ پیدا ہو گئی تو جسم سے روح نکلتے وقت درد کی شدت سے تڑپنا نہیں پڑے گا۔ اللہ کی راہ میں دولت لگے تو دولت میں برکت آ جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ کی راہ میں وقت لگائیں تو وقت میں برکت آ جاتی ہے۔ یا اللہ، جس سکون اور اطمینان سے روح ہمارے جسم میں آئی تھی، اسی سکون اور اطمینان سے ہمارے جسم سے روح کا نکلنا ہماری تقدیر میں لکھ دے۔ یہاں دنیا میں تو مسئلے حل ہو ہی جاتے ہیں، وہاں کیا ہوگا اگر ہمارا اعمال نامہ ہمارے بائیں ہاتھ میں دے دیا گیا؟ جتنا مضبوط اللہ پر ایمان، اتنا زیادہ دل کو اطمینان۔ جیسے آپ کے کچھ گناہ صرف آپ کے اور رب کے درمیان ہیں، ایسے ہی کچھ نیکیاں بھی ہونی چاہیے۔ دنیا بس اس سے اور زیادہ نہیں ہے، کچھ روز ہیں گزارنے اور کچھ گزر گئے۔ زرد پتے جہاں سے ٹوٹے ہیں، سبز پتے وہیں سے نکلیں گے۔ سنو، موت کے لیے وقت مقرر ہے، عمر مقرر نہیں ہے۔ غمگین رہنا ایسا ہے جیسے چھتری لیے پھرنا اور انتظار کرنا کہ کب بارش ہوگی۔ کبھی کبھی ہماری زندگی میں مشکلات کا ایک لمبا سلسلہ چل پڑتا ہے، اور یہ تب تک چلتا رہتا ہے جب تک ہمیں سبق نہیں سکھا دیتا۔ جب طوفان آتا ہے تو درختوں کی جڑیں مٹی کو اور مضبوطی سے جکڑ لیتی ہیں۔ ٹھیک ایسے ہی جب انسان مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو اور سخت جان ہو جاتا ہے، اس کی برداشت کی طاقت پہلے سے کہیں زیادہ ہو جاتی ہے۔ درست جواب دینا علم ہے، جبکہ درست سوال پوچھنے کی صلاحیت ذہانت ہے۔ یقین کی کمی اور شک کی زیادتی رشتوں کی خوبصورتی ختم کر دیتی ہے۔ خاموشی صرف ایک لفظ نہیں، یہ بذات خود ایک زبان ہے۔ شور لہروں کی عادت ہوتی ہے، اور خاموشی چٹان کی طاقت۔ خاموشی بہادروں کی پہچان ہے۔ خاموشی سنجیدگی اور طاقت کا جوہر ہے۔ زندگی سے ضد کرنا چھوڑ دو، کچھ صلے اس جہاں کے لیے ہوتے ہی نہیں۔ سبھی خواہشیں اس دنیا میں پوری ہونے لگیں تو پھر اگلے جہاں کے لیے کیا باقی رہ جائے گا؟ دنیا میں سب سے غلیظ اور سب سے بھیانک آواز اس اولاد کی ہے جو بد لحاظی سے اور چیخ کر اپنے والدین سے بات کرتی ہے۔ انسان دونوں معاملات میں بے بس ہے، دکھ سے بھاگ نہیں سکتا اور خوشی کو خرید نہیں سکتا۔
نصیحت جتنی نرمی سے کی جائے اتنا ہی اثر رکھتی ہے۔ کچھ لوگ ساری رات جنت کی دعائیں مانگتے ہیں، لیکن صبح ہوتے ہی دوسروں کی زندگی جہنم بنانے میں لگ جاتے ہیں۔ عقل مند خود کو بیکار، بے فائدہ، بے مقصد کاموں میں برباد نہیں کرتا، کیونکہ جن کی عقلیں کم ہو جاتی ہیں وہ فضول کاموں میں پڑ جاتے ہیں۔ جو تعلیم کی تلخیوں کو برداشت نہیں کر پاتا جہالت کی ذلت میں باقی رہتا ہے۔ غم کو دور کرنے والی بہترین چیز اللہ کی تقدیر پر بھروسہ کرنا ہے۔ نصیحتوں سے فائدہ اٹھا کر اپنی خوش نصیبی کے راستے کو آسان کر لو۔ اچھی باتیں سن کر ان پر عمل کرو، کیونکہ مومن یہی کرتا ہے۔ دنیا کو تو سبھی بدلنا چاہتے ہیں، اصل چیز تو خود کو بدلنا ہے۔ زندگی کی بہترین آمدنی سکون ہے۔ موت انسان کے جسم کو آتی ہے، کردار کو نہیں۔ اس لیے اپنے کردار کو بہتر بناؤ تاکہ مرنے کے بعد بھی یاد رہو۔ گناہ ہر وہ عمل ہے جو تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں جو خوشی کے ساتھ گناہ کرے۔ گناہ بیماری کی طرح اسے کہیں سے لگ جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ مگر مسلسل چلنا کامیابی کی نشانی ہے۔ انسان اچھے لوگ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، مگر خود اچھا بننے کی کوشش نہیں کرتا۔ دنیا اور آخرت کی بھلائی اور کامیابی کے لیے خود پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ عبادتیں نہیں، عشق درجے پر پہنچاتا ہے۔ ایسی عبادت کس کام کی جس میں عشق نہ ہو؟ یہ بڑی بیوقوفی ہے کہ انسان آگ اور کانٹوں کے بیج بوئے اور امید رکھے کہ پھول کھلیں گے۔ اپنے سے نیچے لوگوں کو ذلیل کرنے والا اپنے سے اوپر لوگوں میں ذلیل ہو جاتا ہے۔ اپنی ہستی سے زیادہ اپنا نام نہ پھیلاؤ، ورنہ پریشان ہو جاؤ گے۔ جو سب کے دل رکھتا ہے وہ بھی ایک دل رکھتا ہے۔ لفظ اندھے کبھی نہیں ہوتے، بولنے والا سوچتا ہی نہیں۔ جو لوگ درد کو سمجھتے ہیں وہ لوگ کبھی بھی درد کی وجہ نہیں بنتے۔ زندگی میں اچھے لمحات کو چنو، نہ کہ اچھی چیزوں کو۔ چیزیں پھر بھی مل جاتی ہیں، لیکن اچھے لمحے دوبارہ نہیں ملتے۔ سب کی اپنی اپنی آنکھیں، سب کا اپنا اپنا چاند۔ تاریخ کے حساس انسانوں نے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ اداس رہ کر گزارا ہے۔ زندگی میں خوش رہنے کے لیے بہت زیادہ ہمت نہیں، بلکہ بہت بے حسی چاہیے۔ اللہ دکھ بھری داستان کو بڑے دھیان سے سنتا ہے۔ کچھ غم مٹا بھی دیتا ہے، کچھ الجھنیں سلجھا بھی دیتا ہے، لیکن اگر سارے ہی غم سلجھ جائیں تو آدمی اور اس میں بات چیت بند ہو جاتی ہے۔ اپنی اس خامی کو ڈھونڈو جو تمہیں کامیاب نہیں ہونے دیتی۔ بعض لوگ پیدائشی عظیم ہوتے ہیں، بعض لوگ بڑی محنت کر کے عظیم بنتے ہیں، اور بعض لوگوں پر زبردستی عظمت ڈال دی جاتی ہے۔ جب آپ زندگی کو جیسی بھی ہے ویسے ہی گزارنا سیکھ جاتے ہیں تو یہ آپ کی خواہش کے مطابق گزرنے لگتی ہیں۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، میں علم سے اتنا متاثر نہیں ہوں جتنا کردار سے ہوں۔ علم کمتر چیز ہے، کردار بڑی چیز ہے۔ اصل چیز اللہ سے تعلق ہے۔ وہ اس وقت راضی ہوگا جب آپ اپنی رضامندی باہر نکال دیں گے۔ ناپسندیدہ چہروں میں زندگی گزارنے والے کا دل بیمار ہو جاتا ہے۔ وہ چیز جو آپ ماں باپ کے سامنے نہیں لے جانا چاہتے وہ بری ہے۔ وہ کام جو ماں باپ کے سامنے نہیں کر سکتے وہ گناہ ہے۔ وہ بات جو آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اور نہ دیکھے وہ غلطی ہے۔ انسان کل بھی دکھی تھا، آج بھی سکھی نہیں۔ علاج خالق کے قریب ہونے میں ہے، لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ اللہ کی رحمت سب کے لیے ہے، سب کے انتظار میں ہے۔
کوئی دستک تو دے، دروازہ ضرور کھلے گا۔ اولاد خوش قسمت ہو تو ماں باپ کو خوش قسمت بنا دیتی ہیں۔ اللہ سے جن لوگوں کا تعلق زیادہ ہوتا ہے ان لوگوں میں معاف کرنے کی صلاحیت اتنی ہی زیادہ پیدا ہوتی ہے، اور جس کا اللہ سے تعلق نہیں ہوتا وہ اپنا بدلہ آپ لیتا ہے۔ ہماری ساری عمر اپنی کم علمی اور نادانی کو چھپانے میں گزر جاتی ہے۔ صبح کے اجالے سے پہلے رات کا آخری پہر سب سے زیادہ تاریک ہوتا ہے۔ بلند خیال انسان خاک نشین ہو تب بھی عرش نشین ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو چیز جیسی ہے اسے ویسے ہی کیوں نہ پیش کیا جائے۔ کوئی چیز آپ کو اتنی خوشی نہیں دے سکتی جو خوشی آپ کو کسی روتے ہوئے کی مسکراہٹ دے سکتی ہے۔ اکثر لوگوں میں تکبر ہوتا ہے مگر ان کا نفس ان کو پتہ نہیں چلنے دیتا۔ رکاوٹیں ان لوگوں کے حصے میں آتی ہیں جن کا یقین ہوتا ہے کہ وہ منزل تک پہنچ جائیں گے، اور میں نے خود کو یہ سبق دے لیا ہے کہ خدا کے لیے جینا خدا کے لیے مرنے سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کتنا آہستہ آگے بڑھ رہے ہو، ناکامی تب آتی ہے جب تم رک جاتے ہو۔ محبت لین دین نہیں، صرف دین ہے۔ غلطی کو غلطی جان کر بھی اس کو ٹھیک نہ کرنے والا ایک اور غلطی کر رہا ہے۔ محبت ایسا دریا ہے کہ بارش روٹھ بھی جائے تو پانی کم نہیں ہوتا۔ یاد کرو یا پھر ملاقات کرو، ایک ہی بات ہے۔ رفتار وہی بھلی جس سے سانس نہ پھولے۔ اقوال جب تک اعمال کے سانچے میں نہ ڈھلیں بے معنی ہیں۔ نوکروں کے ساتھ آقا نہ بنو، انسان بنو۔ تم کسی شخص کے متعلق اپنی واقفیت سے بڑھ کر تو رائے قائم نہیں کر سکتے، اور تمہاری واقفیت اور علم کی بساط ہی کیا ہے۔ محبت کچھ نہیں لیتی محبت کے سوا، محبت کچھ نہیں دیتی محبت کے سوا۔ کیا اس جرم سے بڑھ کر کوئی جرم ہو سکتا ہے کہ تمہیں صرف دوسروں کی کوتاہیوں کا علم ہو؟ جب کوئی سزا دینے والا نہ ہو تو ضمیر سزا دیتا ہے۔ جو جتنا جانتا ہے اتنا ہی ذمہ دار ہے۔ جس معاشرے میں سب چلتا ہو پھر وہ معاشرہ مشکل سے چلتا ہے۔ خاموشی کی ایک دنیا ہے، اس میں اگر آپ داخل ہو سکتے ہیں تو پھر ہی آپ اس کا مزہ لے سکتے ہیں۔ اس دنیا میں بہاروں کی کوئی حد نہیں سوائے تمہاری سوچ کے۔ اگر تمہیں زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے تو بے شک تم کوئی اور ساتھی نہ چنو گے سوائے اللہ اور اس کی محبت کے۔ گرتے ہوئے آنسو اور ٹوٹے ہوئے دل کی قدر تو بس اللہ ہی جانتا ہے۔ مخلص لوگوں کو استعمال نہیں بلکہ سنبھال کر رکھیں۔ سنبھالنا مشکل ہو جائے تو پھر دھوکے میں بھی نہ رکھیں۔ پچھلی بات کا حوالہ دینے والا موجودہ حکم کا انکار کرنے والا ہے۔ زندگی میں دو لوگوں پر تبصرہ نہ کرو، جن کو چن لو جن کو چھوڑ دو۔ ذہن ہمیشہ یاد نہیں رکھے گا کہ کیا ہوا تھا، لیکن دل ہمیشہ احساس کو یاد رکھے گا۔ کچھ لوگوں سے تعلق بڑھا کر ان کی حقیقت کھلنے کے بعد انسان سوچتا ہے فاصلے کتنے اچھے تھے، اس میں کتنی عزت تھی۔ زندگی بھر عبادت کر لو لیکن بندوں کے حقوق ادا کیے بغیر جنت نہیں ملے گی۔ جھوٹ کو سب سے زیادہ خطرہ سوال سے ہوتا ہے، اور سچ کو ہمیشہ سوال سے دلچسپی ہوتی ہے۔ جو کھڑکی تکلیف دے رہی ہو اسے بند کر دینا چاہیے، چاہے نظارہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو۔ جسے اس کے اعمال پیچھے کر دیں اسے اس کا حسب و نسب آگے نہیں بڑھا سکتا۔ میل محبت کرنا عقل کا آدھا حصہ ہے۔ جو لوگ اپنی دنیا سنوارنے کے لیے دین سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں
تو خدا اس دنیاوی فائدے سے کہیں زیادہ ان کے لیے نقصان کی صورتیں پیدا کر دیتا ہے۔ بہترین صبح وہی ہوتی ہے جو اللہ کے ذکر سے شروع کی جائے۔ لوگ اس چیز کے دشمن ہوتے ہیں جسے وہ نہیں جانتے۔ تمہارے نصیب کا تمہیں ہی ملے گا، پھر چاہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کا ایک فرشتہ ہر روز یہ ندا کرتا ہے کہ موت کے لیے اولاد پیدا کرو، برباد ہونے کے لیے جمع کرو، اور تباہ ہونے کے لیے عمارتیں کھڑی کرو۔ جب تک تمہاری قسمت اچھی ہے، تمہارے عیب ڈھکے چھپے ہوئے ہیں۔ جو شخص چھوٹی سی مصیبت کو بڑی اہمیت دیتا ہے، اللہ اسے بڑی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تھوڑی سی چیز حاصل کرنا پورے کے چھوڑ دینے سے بہتر ہے۔ دولت ہو تو پردیس میں بھی دیس ہے، اور مفلسی ہو تو دیس میں بھی پردیس۔ حکمت کی بات جہاں کہیں ہو اسے حاصل کرو، کیونکہ حکمت منافق کے سینے میں بھی ہوتی ہے، لیکن جب تک اس کی زبان سے نکل کر مومن کے سینے میں پہنچ کر دوسری حکمتوں کے ساتھ مل کر بہل نہیں جاتی، تڑپتی رہتی ہے۔ صبر کرنے والا کامیابی اور کامرانی سے محروم نہیں ہوتا، چاہے اس میں زمانہ لگ جائے۔ دل بہت قیمتی ہے، کوشش کریں کہ اس میں وہی رہے جو رہنے کے قابل ہو۔ دل میں چھپا ہو کفر تو بیکار ہے دعا، مومن کی ہو زبان تو تلوار ہے دعا۔ جس دل میں ثواب کا شوق اور عذاب کا خوف پیدا ہو جائے، جنت خود ہی اس کے انتظار میں لگ جاتی ہے۔ کسی کی مجبوریوں پر مت ہنسیں، کیونکہ مجبوریاں کوئی خرید کر نہیں لاتا، اور ڈریے برے وقت کی مار سے، کیونکہ برا وقت کبھی بول کر نہیں آتا۔ دو طرح سے چیزیں دیکھنے میں چھوٹی نظر آتی ہیں، ایک دور سے، دوسرا غرور سے۔ جو حلاوت اور مٹھاس بخش دینے میں ہے، وہ بدلہ لینے میں نہیں۔ ہر ایک شخص پر لازم ہے کہ وہ تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان پر استغفار کرے۔ کسی شخص کو جیسا وہ ہے ویسا قبول نہ کرنے کا نام نفرت ہے۔ اگر ہم بغیر کسی شرط کے اسے قبول کر لیں تو یہ محبت میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ مایوس ہونا بند کر دو، نا امیدی سے انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ ہر مسئلہ اپنے ساتھ اپنے برابر یا خود سے بھی بڑا موقع ساتھ لاتا ہے۔ بوجھ میں اگر محبت نہ ہو تو وہ بے شک ایک تنکے کا ہو، برداشت نہیں ہوتا۔ ایک حقیقی عظیم آدمی اپنی بڑائی نہیں جتاتا، اور نہ ہی مختلف طریقوں سے دوسروں کو نیچا دکھانے کی ترکیبیں آزماتا ہے۔ جو خود روشنی سے محروم ہوتے ہیں، وہ دوسروں کو راہ دکھانے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ جو انسان بہت لڑنے کے بعد بھی آپ کو منانے کا ہنر رکھتا ہو اور ہر وقت خیال کرے، تو سمجھ لینا وہ آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ آپ کسی کو بھی زبردستی دو کاموں کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، ایک محبت اور دوسرا عبادت، کیونکہ یہ دونوں دل سے ہوتی ہیں اور دونوں کا رشتہ روح سے جڑا ہوتا ہے۔ کوئی بڑا کام صرف وہ شخص کرتا ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا کام کرنے پر راضی کر لے۔ انسان تو پیدا ہر جگہ ہو رہے ہیں، مگر انسانیت، اگر خواہش حاصل سے زیادہ ہو تو انسان خود کو غریب سمجھتا ہے۔ ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف رہنا دل میں نور حاصل ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے، بلا شبہ اللہ بھی اس کو یاد کرتا ہے۔ بعض مرتبہ اللہ کا بندے کی درخواست کو قبول نہ کرنا بندے پر شفقت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ عقل سے زیادہ مفید کوئی مال نہیں۔ جھوٹ ایک ایسا عامل ہے جو آدمی کو ذلیل اور خوار کر دیتا ہے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں کہ لمبا سفر ہو تو نفرتوں اور کدورتوں کے بوجھ اٹھا کر نہیں چلتے، کیونکہ انسان پھر منزل پر نہیں پہنچ پاتا۔
بلکہ پہلے ہی تھک جاتا ہے۔ ٹوٹے دھاگوں کو دوبارہ جوڑا جائے تو اس میں ایک گرہ رہ جاتی ہے۔ کہتے ہیں انسان محبت اور سکون کی تلاش میں ساری دنیا کا سفر کرتا ہے، مگر وہ اس کے گھر پر اس کا منتظر ہوتا ہے۔ سب سے خوفناک بیماری فکروں اور غموں کی ہے، جو انسان کو اجاڑنے میں دیر نہیں لگاتی۔ جس کام میں محنت ہو اس کام میں نقصان نہیں ہوتا۔ عقل مند آدمی اس وقت بولتا ہے جبکہ دوسرے بولنے والے چپ ہو چکے ہوں۔ آپ لوگوں کے لیے جو کچھ بھی کرتے ہو، لوگ اس کو تبھی سمجھ سکتے ہیں جب آپ وہ کرنا بند کر دو۔ انسان کا نفس اس کو بری بات کا حکم کرتا ہے۔ اگر اسے بے لگام کر دیں تو آدمی سرکش ہو جاتا ہے اور یہ اسے گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی۔ ابتدا کرنے کے لیے عظیم ہونے کی ضرورت نہیں، مگر عظیم ہونے کے لیے ابتدا کرنا ضروری ہے۔ محض لباس کی عمدگی یا کمتری سے انسان کی شناخت نہیں ہو سکتی، کیونکہ انسان کو اللہ بناتا ہے اور لباس کو انسان۔ بے قراری اللہ کی تقدیر کو نہیں مٹاتی، لیکن اجر و ثواب کو گھٹا دیتی ہے۔ آنکھ دل کا دروازہ ہے، اس کی حفاظت کرو کہ تمام مصیبتیں اس راہ سے بدن میں داخل ہوتی ہیں۔ کب تک اپنے خوف کو آزادی سے گھومنے پھرنے دو گے؟ قابو کرو اس کو، قید کرو، اور ہو سکے تو اپنے خوف کو ہی ڈرا دو۔ بروں کی ہم نشینی سے تنہائی بہتر ہے، اور تنہائی سے نیک لوگوں کی صحبت بہتر ہے۔ مظلوم کی خاموشی ظالم کی عبرت کی ابتدا ہے۔ خاموش مظلوم خاموش طوفان کی طرح بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اس ترقی کا نہ جانے زوال کیا ہوگا۔ انسان کی کوئی صفت آج کے انسان میں نہیں۔ جس طرح مکھی شہد بناتی ہے اور جگنو روشنی رکھتا ہے، اسی طرح عقل مند انسان عقل مندی رکھتا ہے۔ عقل مندی کسی کوشش، علم یا عمل کا نتیجہ نہیں۔ روح کی غذا اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر ہے۔ ایسا مومن دوست تلاش کرو جو اللہ کی اطاعت میں تمہاری مدد کرے، تمہیں خیر پر ابھارے، برائی سے ڈرائے، تمہیں اس سے جب بھی پہنچے خیر ہی پہنچے۔ ایک لذت ہے جو گناہ کرنے سے آتی ہے اور مختصر وقت کے لیے باقی رہتی ہے۔ ایک لذت ہے جو گناہ سے بچنے سے آتی ہے اور اس کی تاثیر موت کے بعد تک باقی رہتی ہے۔ کنجوس سے ہر شخص عاجز ہوتا ہے۔ لوگوں کو ان کی زندگیوں میں خود سے اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ کب ان کی اصلاح کی ضرورت ہے اور کب نہیں۔ ہزار برق گرے لاکھ آندھیاں اٹھیں، وہ پھول کھل کے رہیں گے جو کھلنے والے ہیں۔ کسی چیز سے محروم رہنے والے کو جب وہ ملتی ہے تو وہ کھل کر دوسروں کو دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے محرومی کی تلخی کیا ہوتی ہے۔ اس خطرناک دور میں ہمارا ایمان گویا سمندر میں ہچکولے کھاتی کشتی ہے۔ آدمی وقت سے غافل تمام عمر تجربہ حاصل کرنے میں لگا دیتا ہے، اور جب پیغام دینے لگتا ہے تو اسے اپنا گزرا ہوا وقت یاد آتا ہے۔ اگر ہماری جان یاد خدا میں بیدار نہیں تو یہ بیداری ہمارے لیے قید خانہ ہے۔ اچھے اخلاق ایک ایسی خوشبو ہے جو میلوں دور سے محسوس کی جاتی ہے۔ اندر توڑ پھوڑ مچاتی مسلسل جنگیں انسان کو باہر سے بھی بدل کر رکھ دیتی ہیں۔ جو زبان سے جیسا بولتا ہے وہ کانوں سے ویسا سنتا بھی ہے۔ اپنی توانائی کو ختم ہونے والی لذتوں پر ضائع نہ کرنا۔ روشن دلوں کے سناٹے پیاسے سمندروں کو رلاتے ہیں۔ کاش دنیاوی دولت کی لالچ ہمارے نفس پر غالب نہ آئی ہوتی۔ قسمت بدلتی ہے تو لوگ یقین کر لیتے ہیں، مگر جب انسان بدلتے ہیں تو کسی کو یقین نہیں آتا۔ دعا کے دوران لہجہ بادشاہوں کا اور فریاد نہیں بلکہ حکم۔
اور کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دوسروں کے گناہ گننے سے بندہ خود پارسا نہیں بن جاتا۔ یہ بھی شکر کی بات ہے کہ خدا دھوکہ کھانے والوں میں رکھے، دھوکہ دینے والوں میں نہیں۔ معافی دینا نہایت اچھا احسان ہے، اور احسان انسانوں کو غلام بنا لیتا ہے۔ جو تعلق رب کو منظور نہ ہو اسے تم کب تک نبھاؤ گے؟ یہ لوگ جس چیز کو نہیں جانتے اسی کے دشمن ہوتے ہیں۔ تصویروں کا ہونا اور ان کے مالکوں کا نہ ہونا ایک بہت تکلیف دہ حادثہ ہے۔ مالدار کے لیے پردیس بھی اس کا اپنا وطن ہوتا ہے۔ نفرت دل کا پاگل پن ہے۔ دنیا جہالت ہے اور اس کا طلبگار جاہل ہے۔ تکلف اگر بڑھ جائے تو محبتوں میں کمی کی وجہ بن جاتا ہے۔ غلطی کرنا مسئلہ نہیں بلکہ مسئلہ غلطی کو نظر انداز کرنا ہے۔ ہم اکیلے ہیں بے حیثیت پتھر، آؤ مل کر چٹان بنتے ہیں۔